ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب کے اندوہ ناک شہادت کی، تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اور مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہزاروں اساتذہ کے استاذ اور وفاق المدارس العربی کے اہم رکن اور ایک بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث صرف اس جرم کے پاداش میں راستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف احتجاج کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کر رہے تھے، اور ڈاکٹر عادل خان نے جمہوری انداز میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، تو یہاں اسلام کی بات کرنا کیوں جرم بن جاتی ہے؟ یہاں اسلام کے نظام کے نفاذ کا آئین کے دائرے میں رکھتے ہوئے مطالبہ کیوں جرم بن جاتا ہے؟ پھر میں حیران ہوں، 24 گھنٹے کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہے، اس میں ہندوستان ملوث ہے۔ کسی کے خون کو اگر ضائع کرنا ہو تو بڑا آسان ہے کہ ہندوستان پر الزام لگا دو۔ ہم وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کے اس بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں، مزید ہم میں لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کے قاتلوں کو نہ صرف فوری طور پر بے نقاب کیا جائے بلکہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ہندوستان بھی ملوث ہے ہوا تو کراچی میں ہے، کہاں گئے وہ قاتل؟ زمین کھا گئی ان کو یا آسمان نکل گیا؟ کیوں قوم کے سامنے نہیں پیش کیا جا رہا؟ ابھی تک آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی سی ٹی ڈی کیا کر رہی ہے؟ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ اور 24 گھنٹے کے اندر تشریح سے پہلے ہندوستان پر الزام لگانا بہت سارے سوالات کو جنم لے رہا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس مقتول کا قاتل نہ ملے حکمران اس کے قاتل ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر عادل خان کے قاتل نہیں ملیں گے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ حکمران ڈاکٹر عادل خان کے قاتل ہیں۔